الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ معزز علماء کرام اور احباب جماعت، خطاب انشاءاللہ ابھی آپ سے ہماری جماعت کے معروف خطیب سندھ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عالم دین مولانا ابراہیم طارق صاحب آف کراچی کو فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے مبارکباد بھی دیتا ہوں اس مرکز کے منتظم محترم مولانا عبدالغفار سلفی صاحب کو اور ان کے رفقاء کو، یہاں کی جماعت کو۔ ڈاکٹر سلیم صاحب تشریف فرما ہیں، حاجی نواز صاحب ہیں، دیگر ساتھی ہیں، اور یقیناً سردار امان اللہ صاحب بھی ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس مسجد کو اور اس سے منسلک جو ادارہ ہے بالخصوص بچیوں کا، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے چلایا ہوا ہے، اور اس مسجد کو ابھی 2 سال ہوئے ہیں مسجد کو بنے ہوئے، لیکن ماشاءاللہ یہ مسجد ہر لحاظ سے آباد ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید اس کی آبادیوں میں، اس کی رونقوں میں اضافہ فرمائے، اور مولانا عبدالغفار سلفی صاحب کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہماری دوسری مسجد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رونقوں کو بھی دوبارہ فرمائے، اور وہاں پر جو انتظامیہ ہے، منتظمین ہیں، ان سے بھی مزید دین کا کام لے۔ حضرات، یہ جو ادارے ہیں، یہ جو مساجد ہیں، آپ ان کو معمولی مت سمجھیے گا۔ یہ کسی بھی دشمن کے خلاف، میں بالخصوص نظریاتی دشمنوں کی بات کر رہا ہوں، جو نظریاتی دشمن ہیں، یہ ان کے خلاف ہماری فرنٹ لائن ہے۔ میں آج شام کو بات کر رہے تھے علماء کرام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خانپور کے مرکز کے زیر تمام مختلف پروگرام جاری ہیں، اور علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہم سفر میں تھے تو کسی عالم دین کو فون آیا، اس نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، اور وہ مسئلے کی نوعیت نجی ان کا مسئلہ تھا، میاں بیوی کا، لیکن وہ مسئلہ ایسا سنجیدہ مسئلہ تھا، یا اتنا ایک اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں بیان کرنے والا نہیں ہے۔ تو عالم دین نے بارہ ان کی رہنمائی کی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مولانا عبداللہ فرقانی صاحب تھے، انہوں نے کہا حافظ صاحب اس طرح کے روز فون آ رہے ہیں، اور لوگ ہم سے ایسے عجیب و غریب مسئلے دریافت کر رہے ہیں کہ ہمیں بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور ہم پریشان ہیں کہ یہ قوم کو ہو کیا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا، وہ ذہنی طور پر 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن عموم کی بات کر رہا ہوں، ذہنی طور پر ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ گندگی کو، فحاشی کو، اور بے روی کو، بے حیائی کو بھرا جا رہا ہے۔ ایک آپ موبائل ہی دیکھ لیں، ہم میں سے ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، اور عموماً جو ہے وہ آج کل وہ ٹچ والے موبائل موجود ہیں۔ فیس بک ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا ہر بندہ، اس موبائل کو دیکھتے دیکھتے جو ہے اس میں کیا کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں آپ دنیا جہان کا آپ کے پاس جو ہے وہ اچھی چیز دیکھنا چاہیں وہ کم ہے، لیکن اگر آپ خرابی کی طرف جانا چاہیں تو رستے کھلے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اور اتنے رستے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ خود کو محفوظ رکھنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، الا ماشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ وہی موبائل ہمارے بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، عموماً گھر میں عورتیں بھی کر رہی ہیں، اور بلکہ ہمارے مولانا یا نصری صاحب تشریف لائے ہوئے جامعہ میں، وہ اس سال حج پر گئے تھے، انہوں نے کہا اکثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حج پر بیٹھ کر بھی لوگ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، موبائل پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں حالانکہ بیت اللہ میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کی زیارت کرے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، لیکن نہیں، موبائل پر اپنے دوست احباب سے باتیں ہیں، پیچھے خاندان سے باتیں ہیں، اور گھنٹوں گھنٹوں بیت اللہ میں بیٹھ کر موبائل پر جو ہے وہ صرف کیا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے میرا دل دیکھ کر خون کے آنسو ہو ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، لیکن موبائل ہماری زندگی میں اتنا آ گیا ہے کہ ہم جو ہے اس سے خود کو دور نہیں کر پا رہے۔ تو بات یہ ہر طرف سے یلغار ہے، بے روی کی، فحاشی کی، عریانی کی، ہماری ذہنوں کو آلودہ کیا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ٹی وی دیکھ لیں، موبائل دیکھ لیں، اخبار دیکھ لیں، اشتہارات دیکھ لیں، یہ آج سے پہلے جو 8-10 سال پہلے جو باتیں معیوب اور بری سمجھی جاتی تھیں، وہ اب اس معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ 8-10-15 سال پہلے آپ دیکھیں کوئی عورت آپ کو بغیر برقعے کے، صحیح شریف برقعے کے نظر آتی نہیں، آج کل جو ہے وہ چادروں میں عام ہے، یہ دوپٹوں میں عام ہے، اور پہلے اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا۔ یہی ذہنی آوارگی کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کو آپ آہستہ آہستہ راستوں سے ہٹاتے جائیں،
اور وہ آپ کو معیوب نہ لگے، وہ آپ کو بری نہ سمجھ جائے، آپ کو اس کی عادت ہو جائے، آپ سمجھیں یار اس کو کوئی برائی نہیں ہے۔ ان چیزوں کے خلاف جو سب سے پہلی دفاعی لائن ہے وہ یہ ہماری مساجد اور ہمارے مدارس ہیں۔ آپ جمعہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ امید ہے ہر بندہ ہی پڑھتا ہوگا، جمعہ پڑھ کے اس کا کوئی اثر برقرار رہتا ہے؟ امید ہے 1-2 دن تو رہتا ہی ہوگا، چلو پورا ہفتہ نہ بھی رہتا ہو کہ یار جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، مولوی صاحب نے فلاں مسئلہ بیان کیا، فلاں چیز بیان کی ہے، فلاں سنت کی اہمیت بیان کی ہے، یا فلاں فل کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے۔ یہ مساجد ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اس نظریاتی اٹیک کے خلاف پہلی دفاعی لائن ہے۔ اگر اور یہی یہود و حنود نے ہمیں کیوں مدارس سے دور کیا ہے؟ آج کیوں آپ سنتے ہیں جی، آپ نے خبریں ماشاء اللہ صاحب علم لوگ ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے اتنے جو ہے وہ ڈالر دے رہے ہیں، برطانیہ جو ہے وہ اس نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے اتنے اربوں ڈالر دے دیے ہیں۔ یہ جتنا بھی فنڈ دیا وہ کیوں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے مدارس کو فنڈ دیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا مدارس کو؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار ان مدارس سے جان چھڑاؤ، ان مدارس کا نتیجہ تو ہم کب سے بھگتتے آ رہے ہیں، انہوں نے ہم پر حکومت کی ہے نا، ظاہری بات ہے۔ لیکن اس دور میں بھی اگر کوئی فرنٹ لائن پر کوئی دفاعی لائن تھی وہ ہمارے یہ مدارس تھے، یہ ہماری مساجد تھی۔ انہوں نے کہا یار اس کی ینگ جنریشن کو، اس کی نوجوان نسل کو مدارس سے نکالو، چاہے اسکولوں کے نام پر نکالو، چاہے فری تعلیم کے نام پر نکالو، چاہے فری کتابوں کے نام پر نکالو، لیکن مدارس سے نکالو۔ کم سے کم یہ مدارس سے دور ہٹیں گے تو ذہنی طور پر جو ان کا صحیح راستہ ہے، ذہنی طور پر یہ جس منہج یا جس مشن کی طرف چلنا چاہیے اس سے دور ہٹ جائیں گے۔ اور حضرات اسلام وہ دین ہے جس نے کچھ عرصے میں 25 سے 30 سال 20 سے 25 سال کے عرصے میں آدھی دنیا کو فتح کیا، آدھی دنیا کو فتح کیا۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت شاید 1 یا 2 مواقع ہیں جب مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اٹیک کیا، مسلمانوں نے تلوار اٹھائے بغیر آدھی دنیا کو فتح کیا۔ جہاد ضرور کیا ہے لیکن اول اس صورت میں کیا جب ان پر حملہ کیا گیا، جب انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ جہاں بھی مسلمان جاتے تھے پہلے ان کو دعوت دیتے تھے یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دے دو، مسلمان نہیں ہونا کوئی تم پر جبر نہیں ہے، پھر ہمیں جزیہ دو، ہمارے باز مینار بن جاؤ۔ یہ دونوں باتیں نہیں مانتے پھر ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ اور آپ فتوحات پڑھیں، بہت سی جگہوں پر بغیر لڑے ہوئے مسلمانوں نے جو ہے ان علاقوں کو فتح کیا ہے۔ اور لوگ اگر مسلمان ہوئے ہیں تو مسلمانوں کا اچھا چال چلن دیکھ کر ہوئے ہیں، ان کا قول و فعل دیکھ کر ہوئے ہیں، ان کا کردار دیکھ کر ہوئے ہیں، ان کی اپنے نبی کے ساتھ محبت دیکھ کر ہوئے ہیں، ان کا حسن سلوک دیکھ کر ہوئے ہیں، ان کا اخلاق دیکھ کر ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ بھول گئے وہ جب روم فتح ہو رہا تھا اور جب روم کے پادریوں نے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر جو ہے وہ ان کی مہار پکڑ کر آ رہے ہیں اور سیدنا عمر کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ سیدنا عمر خلیفۃ المسلمین ہے اور آگے پیچھے پروٹوکول ہے، آگے پیچھے دستے ہیں، خود اونٹ پر بیٹھ رہے ہیں اور غلام مہار نہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے اونٹ کی مہار پکڑی تھی اور غلام اونٹ پر بیٹھا تھا۔ یہی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ نشانی کافی ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لشکر فتح کرے گا جن کو اس کی نشانی ہوگی تو اس کو فتح کرنے والا جو ہے وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آ رہا ہے۔ تب جو ہے حکمران عوام کے خادم تھے، مخدوم نہیں تھے۔ جو حقیقی ریاست مدینہ تھی اس میں حکمران عوام کے خادم تھے، خدمت کرنے والے تھے۔ وہ جذبہ دیکھ کر، وہ چیز دیکھ کر لوگ زیادہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب ہم نے تو اپنی تاریخ نہیں پڑھی نا، آپ یقین کریں کہ ہماری تاریخ آج بھی حضرت خالد بن ولید کی جو جہادی جنگی حکمت عملی ہے وہ آج بھی انگریز اپنے اسکول میں پڑھاتا ہے اپنے فوجیوں کو، آج اپنے فوجیوں کو اسی تربیت دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے ہماری تاریخ پڑھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جب اپنے اصل پر لوٹ گیا، اپنے صحیح منہج پر لوٹ گیا، قرآن و حدیث پر لوٹ گیا، اس نے قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تب اس کو غالب آنے سے دنیا کی کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ یہ بارہا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے؟ کتنی حکومت تھی ان کی پتہ ہے آپ کو؟ 2 سال اور 5 ماہ ان کی حکومت تھی، صرف 2 سال اور 5 ماہ، لیکن نیت نیک تھی۔ انہوں نے 2 سال اور 5 ماہ میں صحیح ریاست مدینہ کو بحال کر کے دکھایا، صحیح ریاست مدینہ۔ اور جب خلیفۃ المسلمین بنے 32 یا 33 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب سے خلافت کا بار عمر بن عبد العزیز کے کاندھوں پر آیا ہے، عمر نے خلافت کا اتنا غم لیا ہے کہ عمر میرے قریب نہیں ہے، عمر کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ یہ میرے قریب آ جائے۔ بیوی شہزادی تھی ان کی، بیوی سے سارا مال لے لیا،
جو ان کے پاس ہیرے تھے، جواہرات تھے، زیور تھا، سب سے پہلے جو حکم جاری کیا اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، اپنی بیوی کو کہا یہ سب کا سب مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرواؤ۔ یہ نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گیا اور تمہیں کھلی آزادی ہے۔ اور صرف 2 سال آج ہمارے بھی عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ میں ریاست مدینہ بحال کر کے دکھاؤں گا۔ وہ ریاست مدینہ یہ نہیں تھی کہ جو تحائف ملے ہیں، اب میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی عمران صاحب کا ساتھی ہے پروانہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اصول کی بات ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو تحائف ملے ہیں حکمرانوں نے دیے سب سے پہلے وہ تحائف ہی نہیں کہ پہلے اپنی جیب میں ڈال کر دیں۔ اور یہی کام اگر نواز شریف نے کیا یا شہباز شریف نے کیا یا زرداری نے کیا یا بلاول نے کیا تب بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا عمران خان نے کیا، کسی ایک کی سائڈ نہیں ہے۔ کوئی بھی ریاست مدینہ کو بحال کرنے والا یا اس کا نام لینے والا سب سے پہلے ایسی حرکتوں سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو معاشرے میں صحیح معنوں میں احتساب قائم کرنا ہوگا، اور احتساب خود سے شروع کرنا ہوگا، اپنی ذات سے اور اپنے ساتھیوں سے شروع کرنا ہوگا۔ بہرحال جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ ہماری دفاعی لائن ہے، یہ بچے، یہ مدارس کو پڑھنے والے، یہ مساجد سے منسلک لوگ، اور انگریز کی، یہود و ہنود کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اصل مسلک سے، اصل منہج سے دور کر دیا جائے۔ آپ خود دیکھ لیں، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، ایک وقت تھا صبح کے وقت فجر کے بعد اور عصر کے بعد مساجد آباد ہوتی تھی، پورے محلے کے بچے جو ہے وہ مساجد میں آ کر قرآن پڑھتے تھے، نماز سیکھتے تھے۔ دیگر آج ٹیوشنوں کا دور آ گیا، یعنی گھر میں قاری صاحب لگوا دی ہیں، یعنی بس ایک سر سے اتارنے والی بات ہے۔ یہ اب کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے جو چاہتے تھے؟ کیوں ٹیوشن کا دور آ گیا؟ کیونکہ بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، سارا دن بچہ اسکول میں گزارتا ہے، اس کے بعد آپ کو ٹیوشن جانا ہوتا ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ مسجد جا کے وہاں پر قرآن پڑھ سکیں۔ یہ بات ہے ہی نہیں۔ ظاہری بات ہے جب بچے کا تعلق مسجد سے ٹوٹے گا، بچے کا تعلق وہاں، بچہ جب مسجد میں آتا ہے صرف قرآن نہیں سیکھتا، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اس کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، اس کا رجحان بنتا ہے، اس کی عادت پختہ ہوتی ہے، اس کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور کر کے آج قاری صاحب کو گھر میں لے آئے ہیں، قاری صاحب بھی خوش ہے، یار 500,000 روپے مجھے مل جاتا ہے، والدین بھی خوش ہے کہ بچوں کو مسجد جانے کی تکلیف نہیں کرنی پڑتی، بچہ تو خوش ہے کہ میری جان چھوٹ گئی۔ تو حضرات یہ ہمارے معاشرے کا رخ اس طرف موڑا گیا ہے، اور جان بوجھ کر موڑا گیا ہے۔ اس کے لیے وسائل صرف کیے گئے ہیں، اس کے لیے فنڈنگ دی گئی ہے، اس کے لیے اپنی مرضی کے مطالبات حکومتوں سے بنوائے گئے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ حکمت اپنی بنائی گئی ہے۔ اور یہی حالات رہے، اللہ نہ کرے کہ یہ نہ ہو کہ اگلے 10-15 سالوں میں جو ہمارا رشتہ آج مسجد مدارس سے قائم ہے یہ بھی نہ ختم ہو جائے۔ آج بھی ہم جو ہمارا امام مسجد ہے، جو ہمارا خطیب ہے، جو ہمارے یہاں محسن ہے، جو ہمیں دین کی تعلیم دیتا ہے، جو ہم سب سے اعلیٰ ترین ہے، ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ امام صاحب کو 500 روپے مہینے کے دینے ہو مہینے کے تو 15 چکر ہم اس کو لگاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ بجلی کا بل بھرنا ہو جائے ہزاروں میں آ جائے، واپٹا والوں کو کہا ہو یار ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے بعد میں آنا، اس وقت تو ادھار لے کر جو ہے وہ بل دینا پڑے، کسی سے مانگ کر دینا پڑے، ضرور بھرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کیبل کی فیس لینے والا آیا تو اس کو کہا ہے کہ یار اگلے مہینے آنا ہے، امام صاحب کو 20 چکر لگائیں گے کہ 500 روپے امام کو دینے کے پڑ گئے ہیں۔ تو حضرات ہمارا رویہ بھی کوئی مجموعی طور پر اچھا نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ان مساجد کے ساتھ، ان دیندار لوگوں کے ساتھ، ان امام مساجد کے ساتھ ان کا خیال بھی رکھیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے تمسک کو مضبوط کریں۔ اس میں میری اور آپ کی بھلائی ہے، اس میں ہماری نسلوں کی، ہماری بچوں کی بھلائی ہے، اس میں میری اور آپ کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ یہ نہ ہو ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے لیکن ہماری آنے والی نسلیں نام نہاد مسلمان رہ جائے، اور یہ ہو چکا ہے۔ یہ ترکی کی مثال آپ دیکھ لیں، مصر کی مثال دیکھ لیں، عرب میں کسی حد تک کی مثال دیکھ لیں، مسلمان ضرور ہے لیکن اسلام سے کوسوں دور ہے، نام کے مسلمان ہے، کلمہ آتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہو پاکستان جو ہے وہ ویسے ہی نشانہ ہے۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بتاتے تھے، 2017 یا 18 میں مولانا ابراہیم طارق صاحب، امریکی ایک ادارہ ہے، اس نے ایک ریسرچ کروائی ہے، سروے کروائی ہے۔ اس نے کہا دنیا کے جتنے مسلمان ممالک ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس ملک کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک میں صحیح معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہو، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت جو ہے وہاں کا قانون بنے یا قرآن و سنت کی عملداری ہو۔ تو ان تمام اسلامی ممالک میں پاکستان وہ سب سے پہلا ملک تھا جہاں پر غالباً اس وقت 90% سے زیادہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی عمل کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ باقاعدہ چھپ چکی ہے اور جنگ اخبار میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر نے یہ امریکہ نے کنڈکٹ کروائی تھی، انہوں نے کروائی تھی، اور اس کے بعد جو دوسرا ملک کا پتہ نہیں وہ کون سا تھا لیکن وہ 50 یا 55% لوگ تھے،
اور ہمارے ملک کے 90% لوگ تھے اور 2% لوگ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان لبرل اور سیکولر ریاست آزاد ہو، صرف 2%. تو 7 یا 8% چاہتے تھے کہ پاکستان درمیانی ریاست ہو جہاں پر کچھ اسلام ہو اور کچھ آزادی ہو، لیکن 90% لوگ یہ چاہتے تھے کہ صحیح معنوں میں یہ اسلام کا گڑھ بن جائے، اسلامی قلعہ بن جائے. تو انہوں نے ہم پر ریسرچ کی ہوئی ہے، انہوں نے ہم پر سروے کیا ہوا ہے اور صحیح معنوں میں وہ ہماری روٹس تک ہماری جو ہے بنیاد تک پہنچے ہوئے، جڑوں تک، کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کو کس طرح بدلنا ہے اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں. بہرحال اللہ پاک دین کے ان قلعوں کی، ان مساجد کی، ان مدارس کی حفاظت فرمائے اور مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم دین کے ساتھ اپنے تمسک کو، اپنے تعلق کو ان دیندار لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مضبوط کر کے، تاکہ ہماری جو برین واشنگ ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بنے اور ہماری نسلیں بھی صحیح معنوں میں مسلمان رہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.